الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر اپنے کچھ حقوق رکھے ہیں، اور بندوں کے آپس میں بھی ایک دوسرے پر حقوق رکھے ہوئے۔ والدین کے اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر، شوہر کے اپنی بیوی پر، بیوی کے اپنے شوہر پر، استاد کے شاگرد پر، شاگرد کے اپنے استاد پر، اسی طرح سے مسلمان کے مسلمان پر حقوق ہیں۔ ان کی بہت اہمیت ہے، اور ان سے بڑھ کر اہمیت ان حقوق کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے اپنے بندوں پر رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے یہ حقوق ادا کرنا ضروری ہے، انسان کی پہچان ہے، اس کے اخلاق و کردار کی شناخت ہے، اسی طرح سے سمجھدار اور دانا انسان وہ ہے جو باقی حقوق کو بھی سمجھتا ہو، انسانوں کے حقوق بھی سمجھتا ہو، اللہ کے حقوق بھی سمجھتا ہو، قرآن مجید کے حقوق بھی سمجھتا ہو، اپنے پیغمبر کے حقوق بھی سمجھتا ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے اوپر جن کے بہت بڑے بڑے حقوق ہیں وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں۔ ان کے بھی ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں، ان کو ادا کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور ان میں سے سب سے پہلا حق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ ہے کہ ہر بندہ مومن ان سے دلی طور پہ محبت کرے۔ محبت کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک طبی، جبلی اور فطری محبت ہوتی ہے، جیسے باپ کو اپنے بیٹوں سے ہوتی ہے، ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ ایک شرعی اور ایمانی محبت ہوتی ہے، کسی کے اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، خدمات کی وجہ سے، احسانات کی وجہ سے
نیکیوں کی وجہ سے انسان محبت کرتا ہے، تو صحابہ کرام سے اس لحاظ سے محبت ضروری ہے کہ انہوں نے دین کے لیے، ایمان کے لیے، قرآن کے لیے، حدیث کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے بڑی بڑی خدمات پیش کی۔ قرآن مجید اگر آج ہمارے پاس موجود ہے تو اللہ کے پیغمبر کے بعد اس کو پہنچانے والے، مرتب کرنے والے، جمع کرنے والے، لکھنے والے، پڑھنے والے، پڑھانے والے، سیکھنے والے، سکھانے والے صحابہ۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیثیں اگر ہمارے پاس ساتھ محفوظ ہیں تو ان کو سننے والے، سنانے والے، سیکھنے اور سکھانے والے اور ان کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے صحابہ ہیں۔ اگر آج دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی کوئی مسلمان رہتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس تک انڈائریکٹ کلمہ پہنچانے والے صحابہ ہیں۔ جتنے بھی آج مسلمانوں کے ممالک ہیں، پاکستان سمیت دنیا میں جغرافیے کے نقشے پر جو 57 کے قریب اسلامی ممالک پہنچائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، ان کے اندر دین پہنچانے والے صحابہ۔ یاد رکھیے، ایمانی لحاظ سے تو ہر انسان سے ہی، ہر مسلمان سے ہی محبت ضروری ہے۔ ایک خاندانی محبت ہوتی ہے، ایک تعلقات کی محبت ہوتی ہے، اور ایک ایمان کی محبت ہوتی ہے۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان سے محبت کروں، اس بنیاد پر کہ وہ میرے نبی کا امتی ہے۔ میں دنیا کے ہر کلمہ پڑھنے والے سے محبت کروں اس بنیاد پر کہ وہ بھی انہی عقائد کو مانتا ہے جن کو میں مانتا ہوں، اور یہ محبت دین کا بنیادی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَاللَّهِ لَن تُؤْمِنُوا وَاللَّهِ لَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، اللہ کی قسم ہے تم صاحب ایمان ہی نہیں ہو سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تمہارا ایمان کامل نہیں ہے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے۔ آپ نے فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، اہل ایمان کی مثال باہمی محبت، شفقت، مودت میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی۔ آپ سے اب ایک سوال کرنا ہے اور آپ نے اپنے دلوں میں جھانک کے اس کا جواب دینا ہے۔ میرے لیے یہ تو ضروری ہے کہ میں امت مسلمہ کے ہر فرد سے محبت کروں، اس لیے کہ وہ میرے نبی کا امتی ہے، میرا اور اس کا پیغمبر ایک ہے، قرآن ایک ہے، عقیدہ ایک ہے، نظریہ ایک ہے۔ یہ نظریاتی محبت ہے جو مسلمانوں سے کرنا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں کہ جو محبت کرنے کی بجائے نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر کے ایک ایک صحابی سے نفرت کرتا ہو، جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہے، اس کے اسلام پہ ہمیں شک ہے، اور جس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت سے بھرا ہوا ہے، اس کے دل میں ایمان کیسے آ سکتا ہے؟
اللہ کے پیغمبر تو کہتے ہیں تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے، اور تم صحیح مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہیں کرو گے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اہل ایمان مرد ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، ان کا آپس میں ایمان کا رشتہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت اس وجہ سے ضروری ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہمارے یقین کا تقاضا ہے۔ ان کی خدمات اس نوعیت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے اپنے دین کے کام ایسے لیے ہیں کہ اس بنیاد پر ان سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ سے محبت نہیں رکھتا ہے اس میں منافقت پائی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، میرے انصار صحابہ سے جو محبت کرتا ہے یہ اس کے ایمان کی نشانی ہے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا میرے انصار صحابہ سے جو بغض رکھتا ہے یہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ اسی طرح سے جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی آپ نے ارشاد فرمایا، علی تجھ سے محبت ایمان والا کرتا ہے اور تجھ سے نفرت منافق رکھتا ہے۔ تو صحابہ کرام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے ہمارے ایمان کا ایک جز بنا دیا ہے۔ اور ویسے بھی ہر اس شخص سے بھی انسان کو محبت ہوتی ہے جو آپ کا دوست ہے، تو وہ دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو صحابہ تو وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو خود بڑی محبت تھی، اور آپ کہا کرتے تھے میں نہیں چاہتا میرے سامنے میرے کسی صحابی کے بارے میں ایسی بات نہ کیا کرو کہ میرے دل میں کوئی بات کوئی ملال آ جائے۔ میں چاہتا ہوں میں دنیا سے جاؤں تو میرے کسی صحابی کے بارے میں میرے سینے کے اندر کوئی بات نہ۔ صحابہ سے خود اللہ کو محبت ہے، اور اللہ کو اتنی محبت ہے صحابہ کرام سے کہ اگر کسی موقع پر کفار اور منافقین مشرکین کے مطالبے پہ نبی علیہ السلام نے سوچا بھی کہ ایک دو صحابہ کو اپنی مجلس سے اٹھا دیں، تو اللہ رب العزت کو غیرت آئی اور اللہ نے کہا میرے پیغمبر اپنے ان صحابہ کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا جو دن رات میری یاد میں رہتے ہیں، اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو آپ کا شمار بھی کہیں ظالموں میں نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے قرآن میں لکھا ہے، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، یہ جو صبح شام رب رب کرتے رہتے ہیں ان کو اپنی مجلس سے نہ اٹھانا۔ بلکہ ایک موقع پہ تو اللہ نے کہا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اپنے آپ کو ان کے ساتھ جوڑ کے رکھنا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے، اللہ کے قرآن میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے ایسی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو پیغمبر کے صحابہ کے تذکرے سے بھر دیا ہے۔ صرف قرآن کو ہی نہیں بھرا، اللہ تعالیٰ کو صحابہ سے ایسی محبت ہے کہ ابھی صحابہ دنیا میں نہیں بھی آئے تھے
تو اللہ نے سابقہ آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں بھی اپنے پیغمبر کا تذکرہ کیا اور اپنے پیغمبر کے صحابہ کا بھی تذکرہ کیا۔ اس آیت کو ذرا غور سے سنیں۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے ساتھی ہیں آپس میں رحم دل ہیں، کافروں پہ سخت ہیں۔ ان کو تم دیکھو گے کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، یہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اسے خوش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کھیتی ہے جس نے اپنی کونپل نکالی، پھر وہ اپنے تنے پہ کھڑی ہوئی، پھر وہ مضبوط اور توانا ہوئی، پھر لہلہانے لگی، اور کھیتی کو جس نے لگایا تھا وہ اس کو دیکھ کے خوش ہونے لگا۔ اللہ نے کیسی مثالیں دی صحابہ کی، ان کے رکوع کے تذکرے قرآن میں کیے، سجدوں کے تذکرے قرآن میں کیے، دلوں کے تذکرے قرآن میں کیے، دلوں میں ایمان لکھا ہے ان کے تذکرے قرآن میں کیے، جہاد کے تذکرے قرآن میں کیے، ان کے اخلاص کے تذکرے قرآن میں کیے، ایثار کے تذکرے قرآن میں کیے، وفاؤں کے تذکرے قرآن میں کیے، عہد کے نبھانے کو تذکرے قرآن میں کیے۔ اللہ رب العزت نے صحابہ جن میدانوں میں گئے ان میدانوں کے تذکرے قرآن میں کیے۔ بدر کے میدان میں گئے تو بدر کا تذکرہ قرآن میں کیا، احد کے میدان میں گئے تو اس کا تذکرہ قرآن میں کیا، خندق کے میدان میں گئے تو احزاب کا تذکرہ قرآن میں کیا، درخت کے نیچے بیٹھے تو اس درخت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں کیا، ان کی صبحوں اور راتوں کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن کا قیامت تک کے لیے حصہ بنا دیا۔ تو صحابہ سے محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ ایمان کا بنیادی حصہ ہے، اور جس کے دل میں صحابہ کے بارے میں بغض پیدا ہو جاتا ہے وہ مسلمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ اگر آپ نے صحابی کو ہی نعوذ باللہ جھوٹا کہہ دیا تو آپ نے قرآن کو جھوٹا کہہ دیا۔ ایک جھوٹے کے لکھے ہوئے قرآن کو آپ کیسے مانیں گے؟ اس کے جمع کیے ہوئے قرآن کو کیسے مانیں گے؟ اگر آپ کا اعتبار صحابی سے اٹھ گیا تو پیغمبر کی حدیث سے بھی اٹھ گیا، اگر آپ کا اعتبار صحابہ سے ہی اٹھ گیا تو آپ کا اعتبار پورے دین ہی سے اٹھ گیا۔ آپ کے پاس پھر کچھ نہیں بچا۔ اس لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کوئی عام شخصیتیں نہیں ہیں، اور ان کے بارے میں باتیں کرنا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے نعوذ باللہ من ذالک، دیکھ دیکھ کے دل چھلنی ہوتا ہے، اور امت کے ان رویوں پہ افسوس ہوتا ہے کہ آج بعض لوگ ابو جہل کو گالیاں نہیں دیتے، ابو لہب کو گالیاں نہیں دیتے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو گالیاں نہیں دیتے، عمر کو شہید کرنے والے ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کو گالیاں نہیں دیتے، عثمان کو شہید کرنے والے باغیوں منافقوں کو گالیاں نہیں دیتے، جناب علی کو شہید کرنے والے خوارج کو گالیاں نہیں دیتے، جتنے بعض لوگ ابوبکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو گالیاں دے رہے ہوتے۔ تو ان کا ایمان کے ساتھ کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ قرآن پہ ان کا ایمان پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دین پہ ان کا ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟
تو سب سے پہلا حق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، دل سے ان کو چاہا جائے۔ بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس محبت کی نشانی یہ ہے، اللہ آپ کو بیٹا دے، کسی کا نام ابو بکر رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام عمر رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام عثمان رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام علی رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام حسن رکھیں، بیٹا دے کسی کا نام حسین رکھیں۔ اللہ آپ کو اولاد سے نوازے، بیٹی کا نام کبھی آپ فاطمہ رکھیں، کبھی عائشہ رکھیں، کبھی خدیجہ رکھیں، کبھی زینب رکھیں، کبھی حفصہ رکھیں، کبھی آپ صحابیات کے ناموں پہ نام رکھیں۔ یہ علامتیں ہوں گی کہ آپ صحابہ کرام سے محبت کے طور پہ اپنے بیٹوں کے نام، بیٹیوں کے نام ان کے ناموں پہ رکھ رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سلف صالحین اپنی اولادوں کو صحابہ کی محبت ایسے سکھاتے تھے، کوٹ کوٹ کے ان کے سینوں میں بھرتے تھے جیسے ان کو قرآن کی سورتیں سکھاتے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ سے محبت آپ کر کے دیکھیں، آپ کو ایمان کیسا ملتا ہے، یقین کیسا ملتا ہے۔ ان کے تذکرے سے ہی انسان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے۔ کیسی کیسی ہستیاں، اللہ کی محبت کے کیسے کیسے انداز، کیسے کیسے انداز۔ آپ نے کیا انسانی تاریخ میں کبھی کسی نے یہ بھی سنا ہوگا کہ عرش معلیٰ پہ مستوی رب کریم کسی بندے کا نام لے کے کہتا ہو، اے میرے پیغمبر میرا فلاں بندہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں تلاوت وہ کرے، آواز اس کی ہو، کان تیرے ہوں، کلام میرا ہو، اور تو اس کی آواز سے میرے کلام کو سن رہا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابی ابن کعب سے کہا، مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ کہا اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو سناؤں؟ آپ کو تو جبریل آ کے سناتا ہے۔ کہا نہیں، آپ مجھ کو سناؤ، اللہ نے کہا ہے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ سے قرآن سنوں۔ جناب ابی ابن کعب کہتے ہیں، اللہ سمانی لک، کیا اللہ نے میرا نام لے کے کہا ہے کہ ابی ابن کعب سے قرآن سنو؟ آپ نے فرمایا، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے، اے میرے محبوب میرا کلام اپنے صحابی ابی ابن کعب سے سنو۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ رات کو مہمان آ جاتا ہے اور صحابی مہمان رسول کے اوپر اپنے بچوں کو اور ان کے کھانے کو قربان کر دیتے ہیں اور عجب انداز سے میزبانی کرتے ہیں۔ اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ اپنے قرآن میں ان کے ایثار کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو پہلا حق صحابہ کے ساتھ محبت ہے، اور دوسرا حق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہمارے اوپر یہ ہے کہ اس امت میں سے سب سے افضل ان کو سمجھا جائے۔ اولیاء اللہ بعد میں ہیں، ائمہ بعد میں ہیں، بزرگان دین بعد میں ہیں، تمہارے پیر بعد میں ہیں، دنیا کے فقیہ بعد میں ہیں۔ تمام انبیاء کے بعد اگر سب سے کوئی افضل ہستی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی ہستیاں ہیں۔ ان کو تمام اولیاء سے، تمام نیک لوگوں سے، تمام شہداء سے، تمام صالحین سے، تمام ائمہ سے، تمام بزرگان دین سے، تمام انسانی تاریخ کے لوگوں کو ایک طرف رکھا جائے تو دنیا کے سب لوگ مل کر بھی کسی ایک صحابی کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان کو افضل ترین سمجھا جائے۔
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. سب سے بہترین امت تم ہو. اس میں پوری امت مسلمہ ہے، لیکن سب سے پہلے اس سے مراد صحابہ ہیں. کنتم خیر امہ، سب سے بہترین امت تم ہو. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، جس طرح ہار کے اندر درمیان والا موتی سب سے قیمتی ہوتا تھا، اللہ نے کہا میرے نبی کے صحابہ تمہیں میں نے اس طرح درمیان میں بنایا ہے، سب سے اعلیٰ سب سے افضل بنایا ہے. اس کا مصداق پوری امت ہے، اور سب سے پہلے اس کا مصداق اللہ کے پیغمبر کے صحابہ ہیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا پوری امت کو خوشخبری دیتے ہوئے کہ 70 امتیں گزری اور 70ویں امت تم ہو. انتم خیرها واکرمها علی اللہ عز وجل، 70 کی 70 امتوں میں سے سب سے بہتر اور سب سے عزت والا اللہ نے تمہیں بنایا. کیا خیال ہے آپ کا اگر صحابہ کی زندگیوں کا نقشہ ہی ایسے کھینچا جائے، ان کے بارے میں باتیں ایسی کی جائیں؟ حیران ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے چہروں پہ نحوست اور پھٹکار نظر آتی ہے، جن کو کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، جنہوں نے شاید 20 سال ہو گئے کبھی فجر کی اذان نہیں سنی، اور وہ چہرے جو نحوست زدہ ہیں، اور وہ چہرے جن کو شاید طہارت اور استنجا کا طریقہ تک نہیں آتا، جن کو پاکی پلیدی کے مسائل تک نہیں آتے، جن کو 5 وقت کی نماز کی پابندی کی کبھی توفیق نہیں ملی، وہ بھی صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہوں جج بن کے، فلاں صحابی نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، فلاں نے ایسے کر دیا تھا، فلاں نے ایسے کر دیا تھا. تمہاری کیا جرت اور تمہاری کیا ہمت کہ تم جج بن کے بیٹھو ان لوگوں کے بارے میں جن کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کو دیکھا اتنے پاک تھے، اللہ نے کہا میں نے ان کے دلوں میں خود ایمان لکھ دیا ہے. لا تجد قوما يؤمنون بالله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. ان کے بارے میں تم فیصلے کرتے ہو. جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں نے کہا بیٹا میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، چکھوں گی نہیں. بہت فرما بردار تھے ماں کے. ماں کو اس حال میں دیکھا نہیں جاتا تھا. کہا بیٹا میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، مر جاؤں گی بھوکی اگر تم اپنے پیغمبر کے کلمہ کو چھوڑو گے نہیں. جناب سعد نے کہا ماں سب کچھ تیرے لیے حاضر ہے، لیکن اگر تو یہ کہے کہ پیغمبر کا ساتھ چھوڑ دوں اور اس وقت تک تم بھوکی پیاسی رہو گی جب تک میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تیرا بھوکا رہنا پیاسا رہنا مر جانا برداشت ہے، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. جس طرح پیغمبر کس کو بنانا ہے یہ انسان فیصلہ نہیں کرتا، اللہ فیصلے کرتے ہیں. اس بات کو توجہ سے سننا. پیغمبری محنت سے نہیں ملتی کہ ایک بندہ بڑے سجدے کرے، بڑی نیکیاں کرے، کہے میں نے اتنی محنت کیا مجھے اللہ نے پیغمبر بنا دیا. پیغمبر اللہ کا فضل، اللہ کا انتخاب، اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کے جو صحابہ ہیں یہ اپنی محنت سے نہیں بنے، اللہ نے ان کو چنا ہے، اللہ نے ان کو پسند کیا ہے، اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے، اور وہی اس دور کے اہل تھے، وہی اس دور کے لائق تھے.
حتیٰ کہ سلف صالحین تو یہاں تک کہتے ہیں کسی شخص کو یہ خواہش نہیں کرنی چاہیے کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا. جیسے بعض شاعر کہتے ہیں کاش میں ان کے دور میں ہوتا, میں ان کے قدم چومتا, میں ان کے ساتھ ایسے پیار کرتا, میں ان کے ساتھ ایسے پیار کرتا. علماء نے لکھا, سلف صالحین نے لکھا, صحابہ نے سمجھایا اس طرح کی فضول خواہشیں نہ کیا کرو اور اللہ کو نہ بتایا کرو کہ تمہیں اس دور میں کیوں بھیج دیا اور اس دور میں کیوں نہیں بھیجا. ایسے نہ خواہشیں کیا کرو. عبداللہ بن ابی منافق بھی تو اسی دور میں تھا. ابو لہب جو آپ پہ پتھر پھینکتا تھا وہ بھی تو اسی دور میں تھا. ابو جہل جو بلال کو گھسیٹتا تھا وہ بھی تو اسی دور میں تھا. جنہوں نے اہل ایمان کی ماؤں پہ تہمتیں لگائی تھی وہ بھی تو اسی دور میں تھے. تو اللہ نے یہ بھی پسند کیا کس دور میں کس کو بھیجنا ہے, اور یہ بھی پسند کیا ان کے ساتھی کس کو بنانا ہے, اور یہ بھی پسند کیا کہ ان کے خاص وفادار میں نے کن کو بنانا ہے. تو صحابہ اللہ کا انتخاب ہیں, اللہ کا چناؤ ہیں, اللہ کا چناؤ ہیں. حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے حدیث بیان کر رہے تھے. ایک آدمی آیا, کہنے لگا طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول اللہ, مقداد تجھے مبارک ہو کہ تم نے ان آنکھوں سے اللہ کے نبی کو دیکھا ہوا ہے. کاش میں نے بھی دیکھا ہوتا, میں بھی اس دور میں ہوتا. حضرت مقداد غصے میں لال پیلے ہو گئے, ساتھی پریشان ہو گئے. اس نے ایسی بات تو کوئی نہیں کی, یہ اتنا ناراض کیوں ہو گئے, اتنے غصے میں کیوں آ گئے. حضرت مقداد نے پھر سمجھایا کہ تم یہ کیوں کہتے ہو کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا. تمہیں اندازہ ہے وہ دور ہمارے لیے کیسا تھا؟ تم اس دور میں آزمائشوں پہ پورے اتر آتے, تمہیں بلال کی طرح پتھر کے اوپر گھسیٹا جاتا اور تمہارے گلے کے اندر رسا باندھا جاتا, پھر تمہیں مکہ کے نکیلوں پتھروں کے اوپر گلیوں کے اوپر گھسیٹ گھسیٹ کے باتیں سنائی جاتی, پھر تمہارے جسموں سے خون کے فوارے پھوٹتے. کیا گارنٹی ہے کہ تم بلال کی طرح احد احد کہتے رہتے؟ حضرت مقداد نے کہا تم نہیں جانتے ہم کن آزمائشوں سے گزرے. ہم کلمہ پڑھتے تھے, ماں بھی مخالف ہوتی تھی, ہم کلمہ پڑھتے تھے, باپ بھی دشمن ہوتا تھا, ہم کلمہ پڑھتے تھے, برات بھی دشمن ہوتی تھی, ہم کلمہ پڑھتے تھے, ہمیں بند بوریوں کے اندر بند کیا جاتا تھا, ہم کلمہ پڑھتے تھے, ہمارے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے تھے. اگر اللہ نے تمہیں ان آزمائشوں سے بچایا ہے تو تم ان آزمائشوں کی خواہش کیوں کرتے ہو؟ وہ اللہ کا پسندیدہ طبقہ تھا, ان آزمائشوں پہ وہی پورے اتر سکتے تھے. پچھلے ہفتے لاہور میں ہم بیٹھے تھے اور ایک ساتھی نے بڑا عجیب واقعہ سنایا. ہے تو وہ خواب, لیکن اس سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے صحابہ کو کیوں منتخب کیا, کیوں پسند کیا. کہتے میں بڑی یہ خواہش کرتا تھا کہ کاش میں اللہ کے نبی کے دور میں ہوتا, میں آپ کی خدمت کرتا, میں یہ کرتا, میں وہ کرتا. بڑی باتیں میں ایسی کرتا تھا. تو بھائی سناتا ہے آگے کسی کا واقعہ کہ میں ایک رات سو گیا, خواب میں اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. میرے پاس میری اپنی گاڑی تھی, اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے آگے بٹھایا, آپ تشریف فرما ہوئے اور صحابہ پیچھے بیٹھے. میں نے ایک چڑھائی پہ چڑھنا تھا اور اس خواب وہ بیان کر رہے, چڑھائی پہ چڑھتے چڑھتے ایسی جگہ آئی کہ مجھے خطرہ ہوا کہ گاڑی کی بریکیں اور اس میں کوئی خرابی ہو رہی ہے. تو میں نے وہاں تھوڑی سی بریک کھینچی, جلدی سے نیچے اترا. مجھے فکر ہوئی کہ اللہ کے نبی بیٹھے ہیں, کہیں کوئی تکلیف نہ ہو جائے, حادثہ نہ ہو جائے. جلدی سے کھول کے پتھر اٹھانے گیا.
پتھر اٹھا کے واپس آیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ چاروں ٹائروں کے نیچے صحابہ نے اپنے سر رکھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا اللہ مجھے معاف کر دے، میں اسی دور کے لائق تھا، میں اس دور کے لائق تھا ہی نہیں۔ جتنی وفائیں چاہیے تھی، جتنی قربانیاں چاہیے تھی، وہ صحابہ ہی تھے جو دے سکتے تھے، وہ وہی تھے جو ایسی وفائیں کر سکتے تھے۔ کائنات میں اس کے بعد وہ انسان جنم نہیں دیے جو اس طرح کی قربانیاں دے سکیں۔ اسی لیے تو جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت بات کہی، ان اللہ تعالی نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا کہ سب سے پیارا دل کس کا ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں سب سے پیارا دل آمنہ کے لال کا، مکہ کے در یتیم کا، دونوں جہانوں کے سردار کا، امام کونین کا تھا، نبی الہجرتین کا تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ تو اللہ نے اس دل کو دیکھ کے نبوت اور ختم نبوت کا تاج ان کو پہنایا۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھا تو انسانوں میں جو پاکیزہ دل والے تھے ان کو اللہ نے اپنے نبی بنایا۔ اس کے بعد اللہ نے دیکھا کہ سب سے پاکیزہ دل کن کے ہیں، صاف دل کن کے ہیں، ستھرے دل کن کے ہیں، ایمان والے خلوص والے دل کن کے ہیں۔ نبیوں کے بعد انسانی تاریخ میں سب سے پاکیزہ دل اللہ نے پایا تو نبی کے دور کے صحابہ کو پایا۔ تو اللہ نے ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنانے کے لیے اللہ نے چن لیا، اللہ نے پسند کر لیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی پسند ہیں، جو اللہ کا انتخاب ہیں، جو اللہ کا چناؤ ہیں، ان کے بارے میں آپ کو جج بنایا کس نے ہے؟ آپ کو کہا کس نے عدالت لگائیں؟ آپ کو کہا کس نے کسی کو ظالم کسی کو مظلوم ثابت کریں؟ آپ کو اتھارٹی دی کس نے کہ کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں، کسی کے اوپر کیا الزام لگائیں؟ انسان کو ویسے ہی شرم آتی ہے ان لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے ہوئے۔ میں ایسے یہاں بیٹھے کہتا رہوں قائد اعظم نے یہ غلطی کر دی، علامہ اقبال نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی کر دی، فلاں نے یہ غلطی کر دی، تو آپ تھک جائیں گے چند دن کے بعد کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ ان کی کوئی اچھی بات بیان کریں، آپ کن باتوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اگر میں اس ممبر پہ کھڑے ہو کے ہر وقت راجوال کے اپنے محلے کے لوگوں کی غلطیاں بیان کرتا رہوں، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے فلاں سائے نے میرے ساتھ یہ کیا، تو کیا آپ مجھے ایک سمجھدار عالم کی ڈگری دیں گے؟ اب کہیں گے اس بندے کو کیا ہو گیا ہے، ہم اس سے دین سیکھنے آتے ہیں، یہ ممبر پہ کبھی اس کی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کی غیبت کرتا ہے، کبھی اس کی چغلی کرتا ہے، کبھی اس کی چغلی کرتا ہے۔ لوگ اس شخص کو بڑا اسکالر سمجھے بیٹھے ہیں جو کبھی اماں جی عائشہ پہ باتیں کرتا ہے، کبھی امیر معاویہ پہ باتیں کرتا ہے، کبھی جناب سعد پہ باتیں کرتا ہے، کبھی فلاں پہ باتیں کرتا ہے، کبھی فلاں پہ باتیں کرتا ہے۔ عالم تو دور، ہم تو اسے ایک سمجھدار اور تمیز والا انسان ماننے کو بھی تیار نہیں ہے، جو صحابہ کے بارے میں باتیں کرتا ہو، ان کے بارے میں زہر اگلتا ہو، ان کے بارے میں اپنے سینے کے اندر زہر بھرے ہوئے ہو۔ انشاءاللہ اس موضوع پہ اور بہت کچھ کہنے کو ہے، آج صرف 2 حق ہم نے سمجھے ہیں کہ صحابہ کا پہلا حق اہل ایمان کے اوپر یہ ہے کہ ہر مومن کے دل میں صحابہ کی محبت ہونی چاہیے، شرعی محبت، ایمان والی محبت، اس لیے کہ انہوں نے ایمان پہنچایا، انہوں نے دین پہنچایا، ان کے بارے میں قرآن اترا، انہوں نے خدمات پیش کی، انہوں نے جانیں دی، انہوں نے قربانیاں دی۔ کیا خیال ہے اگر اس مدرسے کی میں ذمہ داری بھی اٹھاؤں اور میں یہ مانوں ہی نہ کہ میرے والد صاحب کی اس ادارے کے لیے کیا خدمات تھی، انہوں نے اس کے لیے کیا قربانیاں دی تھی، تو میرے بارے میں آپ کیا فتویٰ ہوگا؟ جن لوگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا، جو تمہارے ایمان کا ذریعہ بنے،
جنہوں نے اپنے سینوں پہ پتھر رکھوا رکھوا کے قرآن اور رسول سے وفاداریاں کی، ان کے بارے میں ہی لوگ باتیں کرنے لگ جائیں تو کتنے افسوس کی اور کتنی بدتمیزی اور بد تہذیبی والی بات ہوگی۔ تو پہلا حق ہے ان سے محبت کرنا، اور دوسرا حق ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں کہ سب سے افضل ان کو سمجھنا، کہ سب سے افضل صحابہ ہیں، سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس عقیدے کو ہمارے دل و جان کا اللہ حصہ بنائے، اسی پہ ہمیں زندگی اور اسی پہ ہمیں موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔